اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ سراج منیرہ۔ روزے مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ فرض ہیں۔ اگر کوئی بندہ مسلمان اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، اور امید ہے کہ ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے، یقیناً ناظرین کرام کو فائدہ ہوگا۔ پہلا حصہ یہ، جو روزہ نہیں رکھ رہا یا وہ علیل ہے، بیمار ہے، اس صورت میں ہم نے گزارش کی تھی، بتایا تھا کل کے پروگرام میں کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جس وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وہ کون کون سے آزار ہیں، وہ کل ہم عرض کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا سوال ہے اس کو مزید آگے اپنے جواب کو بڑھاتے ہیں۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک یہ کہ جو لوگ روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے، دوسرا یہ کہ جو روزہ رکھ نہیں سکتے، علیل ہیں، بیمار ہیں، جن کو شرعی مریض کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ان کو کھلی چھوٹ ہے یا کوئی اور اس کا متبادل اور حل بھی ہے؟ جی، وہ روزہ رکھ نہیں سکتے جو لوگ، کیونکہ بیمار ہیں، وہ علیل ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو یہ کرنا ہوگا، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں اگر کوئی علیل ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی شیخ فانی ہے، مطلب بوڑھا ہو چکا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کو ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کرے گا۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ یہ کرے گا کہ اپنے قرب و جوار میں یا اپنے رشتہ داروں میں وہ کسی اور بندے مسلمان کو روزہ رکھوائے گا۔ اور وہ فدیہ کتنا دے گا؟ فدیہ کتنا دے گا؟ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جتنا اپنے گھر میں وہ جس طرح کا اہتمام کرتے ہیں افطاری کے ٹائم میں اور سحری کے ٹائم میں، جس طرح کا وہ اپنے لیے طعام کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کلکولیشن کر کے 30 دنوں کا وہاں پہ جا کے ان کو طعام کے لیے، سحری اور افطاری کے لیے وہاں پہ کھانا پہنچایا جائے گا۔ علیل تھا، اس نے فدیہ دے دیا، بیمار تھا، فدیہ اس نے دے دیا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان روزہ جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا، تو لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف، وہ مسجد نبوی شریف جہاں پہ 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 ملائکہ شام میں آتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان نے ملائکہ کا نزول ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے اپنی زبان سے سوال کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ اے ملائکہ، تم عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر آتے ہو، مجھے یہ بتائیے یہاں کیا لینے آتے ہو؟ ملائکہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم مسجد نبوی شریف میں موجود آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا منبر شریف کے اوپر، آپ سرکار نے پڑھا آمین۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے دوسرا قدم رکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا آمین۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدم مبارک رکھا، تیسرا قدم مبارک، تو آپ نے پڑھا آمین۔ اب کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا، کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، شمع رسالت کے پروانے سامنے موجود، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے حضور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا حضور، آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا لیکن آپ آمین بول رہے تھے۔ فرمایا میرے پاک صحابہ، میں جب منبر پہ قدم رکھ رہا تھا، فرمایا جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے پاک نبی، غرق ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ مطلب والدین موجود ہوں اور وہ والدین کی خدمت نہیں کر پایا۔ دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہ پڑھے۔ جو اب ہمارا ٹاپک تھا
وہ جملہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ثابت کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آیا، اس نے غفلت میں گزار دیا، اس نے سستی اور کاہلی میں گزار دیا، مطلب نہ اس کے رمضان کے اس نے روزے رکھے، نہ رمضان کی تعظیم و تکریم کی۔ مطلب احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ بندہ مسلمان جو روزے جان بوجھ کر نہیں رکھتا، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کہ بندہ مسلمان اس نے فدیہ دیا، جب اس نے فدیہ دیا، اب جس کو فدیہ دیا گیا اس نے روزہ رکھ لیا، جس نے فدیہ دیا اس کے حصے کا روزہ رکھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس، ابھی ہم عرض کر رہے تھے، وہ ذات رؤوف بھی ہیں، وہ ذات رحیم بھی ہیں، وہ ذات کریم بھی ہیں۔ جس نے فدیہ دیا اور جس نے فدیہ لیا، ذات خدا دونوں کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، دونوں کے ثواب میں رتی برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہ فدیہ جس بندے کو دیا گیا، جن کو فدیہ دیا گیا، وہ بندہ مسلمان روزے رکھ رہے تھے، 5 روزے رکھے یا 10 روزے رکھے، بعد میں علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اور انسان اگر بیمار بھی ہو پھر بھی کھانا تو کھاتا ہے۔ اس صورتحال میں وہ بندہ مسلمان 5 روزے یا 10 روزے یا 20 روزے کم تھے، باقی رکھ لیے، آدھے رکھ لیے، آدھے سے زیادہ رکھ لیے یا آدھے سے کم رکھ لیے، باقی رہ گئے۔ اب اس صورت میں وہ بندہ خدا جب بھی تندرست ہوں گے، وہ رمضان شریف کے بعد ان روزوں کی جو قضا ہے وہ لازمی کریں گے، ان کو رکھا جائے گا۔ یہاں بھی وہی حکم ہوگا، جس طرح کوئی انسان سفر میں جا رہا ہے یا کوئی انسان ویسے علیل ہو جاتا ہے اور وہ روزے رکھ نہیں پاتا، تو بعد میں وہ روزے رکھے جائیں گے، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ذمہ داری لے لی تھی کہ آپ مجھے فدیہ دے رہے ہیں تو میں آپ کی حصے کے روزے رکھ لوں گا۔ اب ذمہ داری زندگی میں ہی اس کو نبھانا پڑے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، بلکہ زندگی میں ہی نہیں، اگلا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس نے فدیہ لیا، روزے رکھنا تھے، اگر اس کی نیت یہی تھی کہ میں روزے رکھوں گا، لیکن رمضان شریف کے فوراً بعد اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، روزے نہیں رکھ پایا، اگر اس کا ارادہ مصمم تھا، اس کی نیت صاف تھی، تو ذات خدا اپنا کرم اور فضل فرماتے ہوئے ضرور اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ صرف ہمارا وجدان نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایقان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حدیث پاک سے دلیل دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایسا لایا جائے گا، فرمایا کہ جب وہ آئے گا اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ وہ بندہ رو کر عرض کرے گا، مولا میں تو مفلس تھا، میں تو دنیا میں غریب تھا، میں نے تو اتنی نیکیاں ہی نہیں کی، مولا یہ اتنے بڑے نیکیوں کے پہاڑ میرے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کریم فرمائیں گے، میرے بندے دنیا میں تو ایک دن فلاں پہاڑ سے گزر رہا تھا، ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، تیرے دل میں خیال آیا تھا، مولا اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، اس کے برابر میرے پاس چاندی ہوتی، دولت ہوتی، مولا میں ساری کی ساری تیری بارگاہ میں لوٹا دیتا، بس تیری نیت صاف تھی، میں جانتا ہوں اگر میں تجھے عطا کرتا تو تو نے واقعی خیرات صدقہ کر دینا تھا، لہٰذا تو نے نیت کی تھی، میں نے اس نیت کے بدلے، نیت کے عوض آج یہ جو پہاڑ چل رہے ہیں، تو نے وہاں پہ نیت کی تھی، میں نے اس نیت کے بدلے تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ اگر اس کی نیت صاف ہوگی تو ذات خدا ضرور فضل اور کرم فرمائیں گے، اگر اس کی نیت میں فطور ہوگا تو پھر ضرور ذات خدا کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.